عرس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد خطاب ہوتا، پھر اس کے بعد کیڑی شے لجایا جائے، دسو چھڑ دے جڑی لجایا جائے، تلاوت نہ کرے تسی بول دے نہ کرے، پوچھ لینا مولانا صاحب سے کہ قرآن شریف پڑھا کرے کہ رہنے دے، اور ناز شریف بولے ہمارا تو گزارا ہی نہیں۔ بالکل یقین کریں جس دن ناز نہ سنے وہ رات گزرتی غذا ہے، بغیر نعت کے چل ہی نہیں سکتا مسلمان، اور حضور کا نام لینے والا بغیر نعت کے چل ہو ہی نہیں سکتا۔ تقریر خطاب نہ کریں جو حضور کی سنت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام نہ لے لے، تو کھانا نہ کھلائے، حضور کے طریقے پہ عمل نہ کرے۔ کہتے ہیں کچھ باتیں غیر شرعی آ گئی ہیں، کچھ باتیں لہذا اس بند کر دیتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے بول کے بتائے یار، تو یونیورسٹی کا بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم، کیونکہ لڑکے اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد عورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ ہر جمعے میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پر تقریر کرتے عرس بند کرو بھائی، کسی جگہ کوئی غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی، عرس بند نہیں کرایا جائے گا، ڈھول بند کرایا جائے گا، تماشے بند کرائے جائے، فضولیات بند کرائی جائے، غلط حرکتیں بند کرائی جائیں، عرس بند، عرس تو میرے بھائی فیض کا ذریعہ ہے، عرس تو فیض کا ذریعہ ہے، یہ کیے جائے گا، یہ منائے جائے، اولیاء اللہ کے تذکرے، اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے ادھر سے پکڑتے، کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں، تو برسی کس شادی کو منائی گئی؟ بتاؤ، عجیب چکر ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، امت کو تفریق ڈالتے ہو۔ میرے عزیزوں، رسول پاک علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس منائے جائے، اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ بند کی جائے گی، وہ نکالی جائے گی، ختم کی جائے گی۔ ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا عرس کو جاؤ قرآن پاک پڑھو۔ اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا، تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب، بالکل تمہارا یہ کام نہ مجھ سے کراؤ، وظیفہ نہ پڑھاؤ، درود شریف نہ پڑھاؤ، کہتا پیٹی ایک لے لو میرے سے امرود کی، اسی پہ گزارا کرو۔ او خدا کے بندے مجدد الفساد رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اب بھی جس کو موقع ملے جا کے ہندوستان میں سلام شریف دیکھ لے، کوئی نعت نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑا تھا، جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک۔ بہت سارے مزاروں پہ جاتے ہیں، میں جس علاقے کا سفر کرتا ہوں، میرے ابا فرمایا کرتے تھے وہاں کا ولی اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، پہلے اسے سلوک کرو۔ میں جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں اس علاقے کے ولی کے مزار پہ، میں چشتیاں گیا، معاذ شریف خواجہ نور محمد بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی۔ آپ یقین کریں کہ کلیجہ پھولوں کی طرح ٹھنڈا ہوتا، جو جہاں غلطیاں ہیں وہ تو لوگ روز بیان کرتے ہیں، پر جہاں اچھائیاں وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا۔ خواجہ صاحب کے مزار کی چاروں جانب بیٹھ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت اور سارا دن قرآن پڑھا گیا۔ مدرسہ خواجہ صاحب نے زندگی میں قائم فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں قرآن پاک۔ تو یہ بھی بات سناؤ نا، وہاں کی بھی تصویر چڑھاؤ، یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی دربار ہے جہاں سارا دن قرآن پڑھا جائے۔ یہ آپ کے پاکستان میں اچھی ہے، جا کے تجربہ کریں، لیکن لوگ اچھی باتیں بیان کرنے کو تیار ہیں۔ وہ ایک ملنگ سجدہ کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ جاہل ہے، وہ کرے سجدہ تو کرتا ہے، ہمارا اسے کیا تعلق؟ علم کی بات کرو، کسی سمجھدار آدمی کی بات کرو، آپ پڑھ بندہ اٹھا کے لے آئے اور دلیل بنائیں گے اس کو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں، ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف فرمایا اگر پوشیدہ ہو جائے، پھٹ جائے یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہوتا ہے نا قبر کو وہ اتار لیتے ہیں،
تو نہیں فرمایا دو چاچا قبر چڑھانا جائز ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو تو اس چادر کے دو جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے۔ کتنی چادریں بولے؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر اونچی نہیں تھی جتنی چادریں، تو میں نے اسے کہا اتار دو، دلیل بھی دی، کوئی نہ ماننے لگے۔ اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے، وہاں ایک ملنگ لگا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا، میں نے کہا اتار دے چادریں، بابا جی کو کون سی سردی لگی، اتنی چادریں ڈال دی، اتار دے۔ لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ایک چادر چڑھائے گے مزار کا، ہاں مزار پر پھول ڈال۔ میرے رسول پاک علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک دو قبروں کے پاس سے حضور کا خچر گزرا، خچر گد کا، حدیث بخاری ہے، خچر گد کا۔ سرکار اتر گئے، حضور نے فرمایا یہ خچر بلا کیوں گد کا ہے میرا؟ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا، جس خچر پر حضور بیٹھ گئے اسے بھی اللہ غیب کی نظر عطا فرما دیا، اسے بھی سمجھ آ گئی کہ اندر عذاب ہو، خچر پر حضور بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پر عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، دوسرا غیبت کرتا ہے، لہذا بچنا چاہیے نہیں دونوں چیزوں سے۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا دو ٹہنیاں توڑ کے لاؤ، دو ٹہنیاں لائی گئی، حضور نے قبر پہ ڈال دی، فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی قبروں کے عذاب میں تخفیف رہے گی، قبر پہ پھول ڈالے، پھول جب تک تر و تازہ رہیں گے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب تو لوگ کہتے ہیں دلیل دو دی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے، لوگ دلیل سن لیں، مشکات کی حدیث ہے۔ میں نے کہا تھا جلدی جلدی میں آپ کو ساری باتیں، مضمون کی بڑا قدیم ہے، ہر پہلو پر بات کھول کے کی نہیں جا سکتی۔ قبر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا یا تلاوت کرنا یا اصحال ثواب، سنو مشکات میں حدیث ہے، کتاب الایمان، رسول پاک بڑی وجہ شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھایا، پھر حضور قبر پر بیٹھے اور نبی پاک تسبیح پڑھنے لگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر حضور نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کے چہرے کا اچانک رنگ بدلا، آنکھوں میں آنسو، حضور نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہتے حضور نے زور سے پڑھا، آہستہ آہستہ محبوب کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ جب حضور فارغ ہو گئے، دعا مانگی، نکلنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی، میں نے تصدیق کی ہے کہ اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا، اللہ نے اس کی قبر کو، تو پھر اس کا مطلب ہے قبروں پہ کھڑے ہو کے تلاوت کرنا، عبادت کرنا، ان کے لیے تسبیحات پڑھنا، یہ نبی پاک کی سنت صلی اللہ تعالی۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے چلے، کہتے ہیں جی ختم، آخر میں ختم شریف رہ جاتا تو ختم شریف نہ پڑھے۔ اگر آپ مجھ سے میرا چھوٹا سا تجربہ پوچھیں تو تجربے کی بات یہ ہے کہ اب ختم نہ دلانا فیشن ہے، اب یہ فیشن ہے، کیونکہ اب لوگ کام وہ کرنا چاہتے ہیں جو باپ دادا نے نہ کیا، تھوڑا سا انوکھا، ذرا سٹائل، ذرا ہٹ، کیونکہ ختم دلانا بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا، کہتے ختم دلانا بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں مجبوری ہوتی ہے، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم پر سوالات کیے جاتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی جماعت کی ترجمانی کرنی پڑتی ہے، بعض جگہ پہ دل نہیں کرتا، بات طبیعت نہیں چاہتی، بلکہ یہ سمجھ لیں کچھ لوگوں کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے ان پر بات، لیکن پھر بھی بات جب سوال اٹھتا ہے تو بات کرنی۔ میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائی ہونا غریب ماڑا تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، پوچھ لیتے ہیں اگر ٹرمپ آ جائے جی وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں بولتے، یہ جو آپ کے آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے یا ان کا اپنے پارلیمنٹ آتا ہے تو آپ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کے حساب میں زہرانہ دیتے ہیں نا، تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے، ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے، ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے، جائز ہے؟ پوچھا کسی نے مسئلہ کیوں؟ وہ تگڑا ہے اس لیے
پاکستان کا عیسائی ہو تو فتویٰ اور امریکہ کا ہو تو فتویٰ بولے صحیح کہہ رہے ہیں. امریکہ والے عیسائی سارے عیسائی ہیں تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے وہ کھلی بات کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے. اور اگر عیسائی والا ہو پاکستان کا ہو مزدوری کرتا ہو پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے, تو میں نے کہا بھائی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا نہ ناجائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلیدی کا نہیں کرنی. جن چیزوں کو آپ ناپاکی سمجھتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کیا کرنا. ہوتا یہ ہے کہ جب اب دیکھیں نا کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا جنازہ ہوا, وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو حرام ہوتا, یعنی پہلے تو کہتے کہ بلیوں سے نہ مانگو, اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو, یعنی جنازے کے بعد دعا یعنی اللہ سے بھی نہ مانگو. پہلے عام آدمی کے لیے فتویٰ اور تھا, لیکن اگر سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کا جنازہ ہو تو پھر فتویٰ پھر کیسے جائز ہے؟ اب دعا جائز ہے؟ یہ ظلم, یہ امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھ لو تو فخلصوا لہ دعا, پھر مرنے والے کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگنی چاہیے. لوگ افتراق پیدا کرتے ہیں, فرق نہ, یہ درست نہیں ہے.